کہ قرآن کس لیے ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اب یہاں ہماری قوم کے اندر بلکہ ہماری پشتوں اور نسلوں کے اندر جو ایک انتہائی غلط بات رائج ہو چکی ہے، اس پہ غور کیجئے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں ایک چیز بڑی مروج ہے کہ قرآن شریف کو نیچے نہ رکھیں، قرآن شریف کو کمر نہ کریں، بس یہ دو باتیں یہ ہیں قرآن کے لیے۔ اور ہمارا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو سبق ہمیں پڑھایا گیا وہ یہ ہے۔ یہ اتنا بڑا جہالت کا سبق ہے، یہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں، یہ اتنی بڑی جہالت کا سبق ہے، اتنی بڑی جہالت کا کہ اس نے ہماری نسلوں اور پشتوں کو اتنے بڑے دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم کسی قابل ہی نہ رہے، ہماری سوچیں جامد ہو گئی۔ نہ تو کسی جگہ پہ اللہ نے یہ کہا کہ اس کو کمر نہ کرو، نہ یہ کہا کہ اس کو آگے پیچھے رکھو، نہ یہ ساری چیزیں ہمیں شیطان نے اس پردے میں اور اس ٹائٹل کے اندر رکھ کے سکھائیں کہ ہم نے سارا کچھ قرآن کو یہی سمجھ لیا کہ ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو کہیں نیچے نہیں رکھنا یا اس کی طرف کمر نہیں کرنی۔ ذرا سوچئے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو قرآن کو آپ کمر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے قرآن کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے دین کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ عیسائی اور یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو یعنی اللہ کے کلام کو پسے پشت ڈال دیا۔ یہ ہے اصل کمر کے پیچھے ڈالنا، پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب کہ پیٹھ کے پیچھے رکھنا کیا ہوتا ہے کسی چیز کو۔ ہم تو بعض اوقات پیٹھ کے پیچھے وہ قیمتی چیز بھی رکھ لیتے ہیں جس کو ہم سامنے والوں سے چھپانا چاہتے ہیں، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو پیچھے رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک بہت قیمتی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں، کوئی ڈائمنڈ ہے، کوئی گولڈ ہے، کوئی اور ایسی قیمتی چیز ہے، کوئی ہیوی رقم ہے، آپ سامنے والے کو دکھانا نہیں چاہتے تو آپ اپنے پیچھے یوں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ڈائمنڈ کی توہین کر دی، بلکہ بسا اوقات تو آپ اس کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ آپ کو یہ کہے گا، کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا کہ آپ نے اتنی قیمتی چیز کی انسلٹ کر دی کہ آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے رکھا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری جو پیٹھ ہے یعنی ہماری جو بیک ہے یہ ناپاک ہے؟ میں نے کہا نا کہ کبھی آپ نے یہ بات نہ سنی ہوگی، نہ کسی نے اس طرف توجہ دی ہوگی، نہ دلائی ہوگی۔ کمر کرنے سے جو منع کیا گیا وہ بندے کو کیا گیا واش روم میں رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے، ننگے ہو کر جب آپ بیٹھیں اور ناپاکی کے لیے رفع حاجت کے لیے جب بیٹھیں تو قبلے کی طرف آپ کمر اس وقت پیٹھ نہ کریں، کمر بھی نہیں ہے بلکہ پیٹھ نہ کریں کہ آپ اس وقت ننگے ہیں اور ناپاکی کے لیے، غلاظت کے لیے، پاخانے کے لیے آپ جا کے وہاں بیٹھے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا رخ یا آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف اس کے ادب کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب ہم اس صورت میں اس کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ قرآن شریف کو کمر نہ کی جائے، کمر نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے احکام کو پسے پشت نہ ڈالا جائے۔ ہمیں اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ ہم نے قرآن کو کمر کے پیچھے نہیں رکھنا، اگر کہیں بائی چانس بھی قرآن شریف کھلا ہے تو ہم نے آگے پیچھے اوپر نہیں ہونا، نیچے نہیں ہونا، وہاں سے ہم نے رک جانا ہے۔ لیکن صبح سے لے کے شام تک جو قرآن کے خلاف ہم سب کچھ کر رہے ہیں اس کے ایک حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اصل بات جو قرآن کو پیٹھ نہ دکھانے کا حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کے احکام کو پیٹھ نہ دکھائی جائے۔ پیٹھ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پرواہ نہ کرنا، تو پرواہ تو ہمیں ہے ہی نہیں۔
نہ قرآن کو سیکھنے کی پرواہ ہے، نہ قرآن کو پڑھنے کی پرواہ ہے، نہ اس کے احکام پہ غور کرنے کی پرواہ ہے، نہ اپنے آپ کو حرام حلال ناجائز غلط سے بچانے کی پرواہ ہے، تو ہم نے بس یہاں پہ اکتفا کر لیا کہ ہم نے صرف قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرنی، کمر نہیں کرنی۔ ظلم تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ظلم یہ تو نہیں ہے کہ بعض اوقات مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی پیٹ قرآن پاک کی طرف ہو بھی سکتی ہے، لیکن گرفت وہاں نہیں ہے، گرفت وہاں ہے کہ اللہ کا پورا کلام موجود ہونے کے باوجود آپ بے عمل ہوں، آپ جاہل ہوں، آپ اللہ کے نافرمان ہوں، یہ اس کو پیٹ دکھانا ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں سے کوئی استدلال کر لیں کہ قرآن کی طرف ہم پیٹ کرنا شروع کر دیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اگر ہم یہ کام ادب سمجھ کے کرتے ہیں کہ ادب کی وجہ سے قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے، تو اصل ادب یہ نہیں ہے۔ اصل ادب یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن کے خلاف کرنے کی جرات نہ ہو۔ قرآن کو اصل پیٹ دکھانا یہ ہے اور اس کی طرف پیٹ کرنا یہ ہے تو اس کے احکام، اس کے مسائل، اللہ کے فرمودات اور اس کے احکامات کا جو تقدس ہے اس کو پسے پشت ڈال دیا جائے، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ تو ہماری ذمہ داری تب پوری ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں سے گریز کریں۔ ہاں، اگر ایک کانسیپٹ ہمارا بن گیا کہ ہم اس کو ادب سمجھتے ہیں تو اس کو قائم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں بار بار یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کا اصل مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی طرف کمر نہ کریں اور باقی جو مرضی کرتے جائیں۔ اس سے قطعاً ہم نے قرآن کا نہ حق ادا کیا، نہ قرآن کو پہچانا۔